العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اچھا جی، بسم اللہ۔ پچھلی بار حکمت دین، علم حکمت دین یا علم اسرار دین کی تعریف اور موضوع کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو ہوئی تھی۔ اب جو ہے اس کے فن کی غرض کیا ہے، اس علم، فن سے مراد علم یعنی ایک مدون علم جس کو فن کہتے ہیں۔ فن کی غرض و غایت، تمام فنون دینیا کی دو غرض و غایت ہیں، ایک عام اور دوسری خاص۔ عام مین جنرل اور خاص اسپیسیفک۔ عام غرض و غایت جو تمام فنون دینیا کی مشترک غرض و غایت ہے وہ سعادت دارین ہے، یعنی دنیا آخرت میں خوش روئی اور خوشنودی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے میں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم جان نہیں سکتے جب تک ہمیں علم نہ ہو۔ تو یہ تمام علوم جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم سکھاتے ہیں، ایک پہلو سے یا دوسرے پہلو سے۔ تو اس لحاظ سے ان تمام علوم کا مقصد سعادت دارین ہے، یا بلا واسطہ یا بالواسطہ۔ دینی علم تعلیم، خواہ قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی ہو، دونوں جہاں کی نیک بختی اور خوش بختی کا ذریعہ ہے، کیونکہ دنیا میں وہ رسول پاک کی وراثت ہے، اور آپ کی وراثت سے بڑی جو ہے خوش بختی کیا ہو سکتی ہے، اور آخرت میں جو ہے آپ کی رفاقت اور سرخ روئی، تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ مومن کو اگر وہ دو دینی تعلیم سے واقف ہے، دنیا میں بھی چین نصیب ہوتا ہے، کیونکہ علم کی بنیاد پہ آپ کی زندگی جو ہے عدل و انصاف پر مبنی ہوگی، اور علم نہیں ہوگا تو پھر آپ کی زندگی جو ہے ظلم پر مبنی ہوگی، یا اپنے آپ پر ظلم کریں گے یا دوسروں پر یا دونوں پر۔ اور علم جو ہے وہ چراغ ہے، نور ہے، جسے آپ اپنے اندر بھی دیکھتے ہیں اور باہر بھی۔ اور جو جہالت ہے وہ ظلمت ہے، آپ کے ارد گرد بھی ظلمت اور اندر بھی ظلمت۔ تو مومن کو اگر وہ دینی تعلیم سے واقف ہو، اور دینی تعلیم سے مراد صرف یعنی فقہ اور حدیث نہیں، لیکن یہ کہ جو بھی، یہ تو ڈائریکٹ دینی تعلیم ہے، لیکن وہ علوم جو ان علوم کو سیکھنے کے لیے ضروری ہیں، یعنی علوم اعلیٰ مثلا صرف اور نحو اور منطق اور فلسفہ، وہ سب بھی اسی ضمن میں آتے ہیں، کیونکہ اچھائی کا ذریعہ بھی اچھا ہوتا ہے اور برائی کا ذریعہ بھی برا ہوتا ہے، آخرت میں بھی سرخ روئی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ وہ عام غرض و غایت ہے، عام یعنی عمومی غرض و غایت ان معنوں میں کہ تمام علوم دینیا اور علوم دینیا کے جو مساعد یا ممد و معاون علوم ہیں اور فنون ہیں، ان کے درمیان یہ قدر مشترک ہے، یہ غرض اس سے مراد ہے۔ تو اس کے لیے مطلب یہ اخلاص نیت کی ضرورت ہے، اور نیت میں جو ہے یا کئی نیتیں کر سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک نیت یہ کہ اللہ حلال رزق دے، دوسرا یہ کہ علم حاصل کریں، دوسرا کہ علم پر عمل کریں، تیسرا یہ ہے کہ علم کو آگے پہنچائیں، چوتھا یہ ہے کہ علم کو قائم کریں اپنے آپ پر بھی اور دوسروں پر بھی۔ تو ایک یعنی علم حاصل آپ کر رہے ہیں دینی، اس کے لیے کئی نیتیں کر سکتے ہیں آپ، جیسے کہ امام غزالی نے احیاء میں اور دوسری جگہ پر لکھا ہے۔ اور خاص غرض و غایت یعنی اس علم کی غرض و غایت جو دوسری علوم سے اس کو ممتاز کرتی ہے، یعنی جو اس سے اسپیسیفک ہے، وہ شریعت مطہرہ، شریعت مصطفیہ میں بابصیرت ہونا، یعنی اس کی حکمتوں کو جاننا، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، جو اس کے پیچھے مقاصد کار فرمایا ان کو جاننا، تو آپ
اس کے نتیجے میں آپ کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، اور آپ جان لیتے ہیں کہ دین یہ احکام کیوں جو ہیں آپ کے لیے بھی اور سارے جہاں کے لیے بھی سعادت کا ذریعہ. تو سعادت یعنی عمومی طور پہ تو ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، جو رسول پاک کی طرف سے آیا، اس میں سعادت ہے. لیکن جب اس کے اسباب و علل اور راز جانتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں سعادت رکھی ہے اور ایک شقاوت رکھی ہے، تو پھر آپ کو ایک بصیرت حاصل ہوتی جاتی ہے ان معنوں میں. اور ان معنوں میں اسلام جو ہے وہ بصیرت پر مبنی ہے، کیونکہ وہ علم پر مبنی ہے، وہ حکمت پر مبنی ہے. وہ یعنی اندھا فیتھ جس کو پروٹیسٹنٹزم میں کہتے ہیں، وہ اسلام میں نہیں. ہمارے ایمان کی بنیاد جو ہے بصیرت پہ. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ مثلاً سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تو رسول پاک سے فرمایا کہ ان مشرکوں کو کہہ دو کہ میں اللہ کی طرف جو بلا رہا ہوں یہ بصیرت کی بنیاد پہ، یعنی اللہ کی طرف سے میرے پاس حجت ہے، اور اپنی دعوت کی حقانیت پر یقین ہے، علم کی بنیاد پہ. اندھا ایمان نہیں ہے، علم کی بنیاد پہ. علم اور یقین یہ ہے بصیرت. علم وہ یقین جس کی بنیاد علم ہو، وہ ہے بصیرت. اور اس علم سے جو ہے اس بصیرت میں سے ہمیں کچھ حصہ انشاءاللہ حاصل ہوتا ہے. جو مومن حکمت شریعہ سے واقف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کے فیصلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا، اور یہ ایمان کی معراج ہے. وہ احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. صرف یعنی اسلام اور ایمان سے اوپر کا جو درجہ ہے احسان کا، اس پہ پہنچ جاتا ہے. اور اس میں انقیاد یعنی اطاعت اور تابعداری، انقیاد تام پیدا ہوتا ہے، بنیاد یقین کی بنیاد پر. دین پر کامل وثوق اور اطمینان کلی نصیب ہوتا ہے. جیسے کہ مطلب ابراہیم علیہ السلام نے جس کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی. انقیاد جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے اطاعت اور فرمانبرداری. اور کامل اطاعت اور کامل فرمانبرداری، انقیاد تام جو بصیرت پر مبنی ہو. کیونکہ اگر بصیرت اور علم اور یقین پر مبنی نہ ہو تو پھر مطلب کوئی بھی شک کی آندھی آئے گی تو وہ کے قدم ڈگمگا دے گی. اور اگر اطاعت اندھی ہے تو وہ تو مطلوب نہیں ہے. وہ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کا مطلب ہی ہے کہ مطلب اس کی بنیاد جو ہے علم، تو اسلام کو حق سمجھنا. اندھی تقلید جو ہے وہ پھر اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اور بصیرت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری اردو لغت کے مطابق عقل، فہم، شعور کسی چیز کا، یعنی فہم سب سے زیادہ مناسب یہاں لگ رہا ہے. اور اس فہم کی بنیاد جو ہے علم میں راسخ گہرا علم جو ہے، وہی جس فہم کی بنیاد ہو اس فہم کو
ہم کہیں گے بصیرت۔ اور جو سورہ یوسف کی میں نے آیت پڑھی تھی، سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر ہے 108، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ھذہ سبیل، رسول پاک آپ فرما دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے، سبیلی۔ اور کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں تم لوگوں کو، اور میرا یہ جو اللہ کی طرف بلانا ہے یہ بر بنائے بصیرت ہے، یعنی علم کی بنیاد پر ہے، حجت کی بنیاد پہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ نازل کی گئی۔ اور یہ بصیرت کی بنیاد پہ یہ دعوت ہے، اور صرف یہ رسول پاک کا طریقہ نہیں ہے بلکہ جو رسول پاک کے متبعین ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے، جو تم لوگ جو شریک بناتے ہو اللہ کے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ تو یہ جو ہے، تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں اور میرے متبعین جو ہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں بصیرت کی بنیاد۔ اردو میں یوں لکھتے ہیں، اور اس بصیرت کا جو ترجمہ کیا ہے ہمارے مترجمین نے اور جو مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے، وہ جو کچھ یہاں کہا گیا اس سے لگا کھاتا ہے۔ تو بصیرت تفسیر میسر میں وحدہ علی حجت من اللہ، اللہ کی طرف سے حجت، یہ ہماری حجت اللہ البالغ ہے، حجت کا مطلب دلیل۔ تو یہ دعوت جو ہے اللہ کی طرف سے جو حجت ہے، اللہ کی طرف سے دلیل ہے، اس کی بنیاد پہ، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی گئی، اور یقین کی بنیاد پہ، یقین، کیونکہ یقین جو رسول پاک کی، تو آپ کی طرف سے براہ راست وہی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو پاک کیا اور انوار کی آماجگاہ بنایا کہ آپ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو، اور پھر اس نور میں جتنا حصہ آپ کے متبعین کو ملے گا وہ حصہ جو ہے یہ یقین پیدا کرے گا، اور اس نور سے جو حصہ ملتا ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے کم از کم جزوی طور پہ شریعت کی حجت کو سمجھنا، شریعت کے دلائل کو سمجھنا، اس کے پیچھے جو حکمتیں اور راز اور اسرار ہیں اس کے احکام میں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے جو ہے فوائد رکھے ہیں دنیا اور آخرت کے، ان کو سمجھنا، وہ جو ہے یہ پیدا کرتا ہے یہ یقین اور یہ بصیرت۔ اور اس بصیرت کی بنیاد ہے جو حجت پہ ہے، دلیل پہ ہے، یعنی علم پہ ہے، علم اور یقین یہ دو چیزیں ہیں، لیکن یقین کی بنیاد علم ہے، یقین کی بنیاد کوئی اندھی تقلید نہیں، اور حقیقی یقین جو ہے وہ تقلید سے کبھی آ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تفسیر طنطاوی میں جو بصیرت کے معنی لکھے ہیں وہ اس میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کیا انہوں نے، والبصیرت و المعرفہ، معرفت جو ہوتی ہے وہ علم سے آگے کی چیز ہے۔ علم تو ایک نظری چیز ہے، معرفت جو ہے وہ نظری سے اوپر اٹھ کر جب آپ حقائق اشیاء کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ ہیں، تو وہ علم جو ہے وہ معرفت بن جاتا ہے۔ تو علم ایک لحاظ سے جو ہے وہ چیزوں کو باہر سے، خارج سے دیکھنے، اور معرفت جو ہے جب چیزوں کو ان کے اندر سے ان کی ماہیت کے مطابق آپ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو وہ معرفت ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ اکوائنٹنس۔ مطلب جیسے آپ نے کسی سے دلیل سنی اور اس پہ یقین کیا تو یہ علم ہے، لیکن یہ کہ جب خود کسی چیز کو پرکھا اور
پھر دلیل جو ہے اس کی آپ کے سامنے واضح ہوئی، تو وہ ایک لحاظ سے اس علم سے سو اینی ہاؤ طنطاوی صاحب کہتے ہیں بصیرت کیا ہے؟ معرفت ہے، التی یتمیز بہا الحق من الباطل۔ ان معنوں میں یہ معرفت جو ہے یہ الفرقان ہے، کرائٹیرین، جس کے نور کے وسیلے سے آپ حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایک ہی طرح کی باتیں ہیں، یعنی لیکن یہ کہ جو ایک قول ہے وہ دوسرے قول کو جو ہے واضح کرتا ہے وغیرہ۔ اچھا جی، یہ کافی ہے، اتنا پیچھے متن کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی خاص غرض و غایت شریعت مصطفیہ میں بابصیرت ہونا۔ جو مومن حکمت شریعت سے واقف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کے فیصلوں میں کوئی تنگی اور گنجائش محسوس نہیں کرتا، اس میں انقیاد تام پیدا ہوتا ہے، دین پر کامل وثوق اور اطمینان کلی نصیب ہوتا ہے، اور وہ شریعت اسلامی کی اس طرح نگہداشت کرتا ہے کہ اس کا نفس بالکلیہ اس کی طرف کھنچ جاتا ہے، اور اس کی راہ کے خلاف کسی اور راہ کی طرف نفس مائل نہیں ہوتا، اور کسی متشکک نہیں پتہ یہ متشکک ہوتا ہے یا مشکک ہونا چاہیے، بہرحال کسی متشکک اور بہکانے والے کا اس پر داؤ نہیں چلتا، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی بنیاد علم پر ہے، اور جن لوگوں کی بنیاد جو ہے علم اور کامل معرفت پر نہیں ہوتی تو وہ پھر مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب یعنی جس کو مطلب تھوڑی بہت جو ہے بات کرنی آتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو ان کو بہکانا جو ہے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن علم جو ہے وہ خود ایک برہان ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کے دل کو اس پہ اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اس برہان اور اس اطمینان کے نتیجے میں جو ہے آپ کو کامل وثوق اور اطمینان کلی نصیب ہوتا ہے، ان معنوں میں کہ یہ بہکانے والوں کے بہکنے میں اتنا آسان نہیں رہتا، ورنہ مطلب یہ ہے کہ شیطان کا جب تک مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں شیطان کا داؤ تو ہر ایک پر آ سکتا ہے، تو اس لیے بالآخر تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس لیے مطلب ہر وقت جو ہے وہ ثبت قلوبنا علی دینک، اور دوسری جو ہم سے کہا گیا کہ وہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، نہیں متشکک جو ہے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، میں نے چیک کیا ابھی، یعنی تشکک عربی میں تو ہے، لیکن یہ کہ تو اس کا مطلب ہے شک کرنے والا، شک میں مبتلا یا پڑھنے والا، ہاں، لیکن ان معنوں میں استعمال میرا خیال نہیں ہوتا، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ یہ فعل لازم مطلب سے ہے تشکک، اور جو شک دینے والا وہ مشکک ہونا چاہیے، یعنی جو آپ کے اندر شک پیدا کرتا ہے۔ بہرحال کسی مشکک اور بہکانے والے کا اس پر دباؤ نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پھر مطلب اس کی جو کچھ اوپر کہا اس کی حجت اللہ البالغہ مطلب صدیقی کی دیباچے میں ہے۔ اب یہ نہیں پتہ دیباچہ یہ شاہ صاحب کا اپنا ہے یا وَأَمَّا غایتہ یعنی اس علم کی غایت یہ ہے، یعنی غرض، فَهُوَ عَدْمُ وجدان الحرج فیما قضى اللہ ورسولہ، دل میں کوئی خلش نہ رہے اللہ اور رسول کے فیصلوں سے، والانقیاد التام للاحکام الالہیہ، اور احکام الہیہ کے سامنے جو ہے مکمل طور پہ دل اور سر خم ہو، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو وکمال الوثوق والاطمینان بہا، جب آپ کو احکام شریعت اور اللہ کے حکموں پر یقین اور اطمینان نصیب ہوتا ہے بر بصیرت،
والمحافظۃ علیہا، تو یہ اس کی غایت ہے. غایت اس علم کی یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ اپنے دل میں کوئی حرج نہ پائیں اللہ اور رسول کے فیصلوں سے. یا فیصلے صرف مطلب یہ ہے کہ کیونکہ قضا اللہ و رسول ہے تو یہ شرعی فیصلے ہیں، لیکن یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے تو وہ مطلب پھر اللہ کے جو کونی فیصلے بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور انقیاد، اطاعت کامل اور اطاعت تام اللہ کے احکاموں پر کامل وثوق اور اطمینان، یہ اس کا مقصد ہے. والمحافظۃ علیہا بحیث تنجذب بحیث تنجذب الیہ النفس بالکلیہ ولا تمیل الی خلاف مسلکہ. تو مطلب یہ کہ صرف یہ اس کا مقصد صرف مطلب یہ ہے کہ عقلی اطمینان و وثوق نہیں ہے، بلکہ آپ کا دل جو ہے وہ جو آپ کا نفس جو ہے بالکلیہ جو ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اللہ کے دین کے. تو آپ نہ صرف یہ کہ اس کو بربنائے بصیرت مانتے ہیں، بلکہ آپ کے دل میں بھی اس کے لیے جو ہے ایک قسم کی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، ایک قسم کا جو ہے کشش پیدا ہو جاتی ہے دل میں اس کے نتیجے میں. یہ کہ مطلب احکام الہیہ آپ کے لیے بار نہیں رہتے، بوجھ نہیں بنتے، بلکہ ایک جس طرح مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جس سے آپ کو محبت ہو تو آپ کا دل اس کی طرف کھنچا جاتا ہے. تو یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ اس علم سے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. وَلَا تَمِيلُ إِلَىٰ خِلَافِ مَسْلَكِ، اور اس کے جو خلاف ہیں باتیں شریعت کے، اس سے آپ کا دل جو ہے اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. ترجمہ یہی ہے. رہی فن حکمت کی غایت تو وہ تنگی نہ پاتا ہے ان باتوں میں جن کا اللہ اور رسول نے حکم فرمایا، اور احکام خداوندی کی مکمل فرمانبرداری اور ان پر کامل اعتماد اور پورا اطمینان کرتا ہے، اور ان کی طرف نگہداشت کرنا، ان کی اس طرح نگہداشت کرنا یعنی احکام الہی کہ نفس ان کے احکام کی طرف بالکلیہ کھنچ جائے. یعنی مطلب یہ ایک تصوف کے جیسے طریقوں میں سے یہی ہے کہ آپ کا تصوف کا مقصد یہ ہے کہ دل آپ کا جو ہے لگ جائے، یعنی آپ کو عشق ہو جائے ان چیزوں سے، ان اعمال سے. تو یہ مطلب حکمت شریعت بھی مطلب تصوف کی ذیلی علوم میں سے نہ ہو، لیکن اس کے مطلب یہ ہے کہ تصوف میں بھی اس کے مباحث آتے ہیں، اس لیے مطلب گہرا تعلق ہے تصوف سے بھی، کیونکہ تصوف معرفت کا طریقہ ہے، تصوف بھی معرفت کا طریقہ. اور نفس ان احکام کی طرف بالکل کھنچ جائے اور ان کی راہ کے برخلاف راستے کی طرف نفس مائل نہ ہو. غرض یہ فن نہایت درجہ سود مند ہے، فائدہ مگر دقیق بھی اس قدر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت گہرا ہے اور باریک ہے. اس کے مبادی تمام علوم شریعہ ہیں. مبادی اس کے مبادی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پریلیمنریز، یعنی تمام علوم شریعہ جو ہے بطور مقدمہ کے ہیں اس علم کے، تو ان کو حاصل کیے بغیر جو ہے علم حاصل نہیں. آدمی جب تک ان تمام فنون دینیا سے واقف نہ ہو، یہ فن اس کی گرفت میں آنا مشکل ہے. ذہن رسا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی ذہن رسا اور دل رسا بھی، مطلب دل یعنی یہ صرف ذہنی چیز نہیں ہے، ذہن اور دل کا جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے، اور دل سے پھر وہ تعلق جو تصوف سے وہ بھی بنتا ہے. اچھا جی، تو پھر کتاب انشاءاللہ اگلی بار شروع ہوگی. السلام علیکم.